برادران السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان محترم، جیسے کہ آج الحمدللہ 3 رمضان شریف گزرا، اور آج کی وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک کی تاریخ ہے۔ تو ان کی شان ہم کیا بیان کریں کہ جس کی شان اور جس کی عظمت کو خود اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی دیر ان کی شان میں بولنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ شان کی مالکہ ہیں کہ اللہ اکبر، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب یہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو ساری کائنات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا، اور ان کی شان ہم کیا بیان کریں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جس ہستیوں کے بارے میں بے شمار احادیث میں جس کا تذکرہ ہے۔ بس 2 باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی شان اور عظمت کیا ہے۔ عزیزان محترم، تمام صحابہ اکرام جب بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور کچھ عرض کرنا چاہتے، کچھ سوال کرنا چاہتے، تو سب سے پہلے یوں کہتے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیارے آقا کی بارگاہ میں آتے تو یوں عرض کرتے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یہ سوال ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آتے، وہ بھی کہتے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ حضرت عثمان غنی بھی آتے، کچھ عرض کرنا ہوتا تو پہلے کہتے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ حضرت مولائے کائنات بھی اگر آتے تو وہ بھی یہ کہتے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ جتنے صحابہ آتے گئے سب نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یوں عرض کیا، اگر کچھ پوچھنا ہو تو سب سے پہلے کہتے میری ماں اور میرے باپ، اے اللہ کے حبیب آپ پر قربان ہو۔ جب صحابہ کا یہ مقام دیکھے کہ وہ اپنے ماں باپ کو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں قربان کرنے کے بعد سوال کر رہے ہیں، لیکن آئے وہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے مخاطب ہوتے فرماتے کہ اے میری بیٹی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کا کہ خود میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی، تجھ پہ میرے ماں اور میرے باپ قربان ہو۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے حضرت فاطمہ کا۔ عزیزان محترم، حضرت مریم کو جو مقام ملا صرف اس وجہ سے ملا کہ ان کے جو بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو ایک نبیہ کی
وہ والدہ بنی ہے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ملا ہے، ایک وہ مقام ہے کہ اللہ اکبر، آپ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بیوی بنی جو ولیوں کے سردار ہیں، اور آپ کے اولاد حسنین کریمین ہے جو جنتی مردوں کے سردار ہے، اور جو آپ کے بابا ہے وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مقام حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور آگے میں عرض کرتا ہوا چلوں کہ یہ مقام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ کا فرمایا کہ دیکھو میری بیٹی فاطمہ کا مقام کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم، مقام جب بتایا گیا، آپ کو ایک بات بتاتے ہوئے چلو، اگر آپ کو کسی کا مقام سمجھنا ہے، اگر کسی کا مرتبہ آپ کو سمجھنا ہے، تو آپ کو اس بات سے اندازہ لگایا جائے گا کہ اگر میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں اور خطبہ دے رہا ہوں، اگر کوئی سجادہ نشین آ جائے، اور اگر کوئی بڑے مقرر آ جائے، اگر کوئی مفتی آ جائے، تو کہا جائے گا کہ حضرت آپ تھوڑا ہٹ جائے، اور خود ہم ہٹ جائیں گے، اور یہ پتہ یہ چلے گا کہ رتبے میں یہ اعلیٰ ہے، یہ مقام میں بلند ہے، ان کے مقام بلند و بالا ہے۔ اگر وہی کوئی پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہو، اور اگر کوئی ایم ایل اے بیٹھا ہوا ہو، اور اگر کوئی وقت کا بڑا بیٹھا ہوا ہو، اگر اس کے سامنے کوئی آ جائے اور وہ خود اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنی جگہ پر انہیں بٹھا دیتا ہے، تو آپ سمجھیں گے یہ ایم ایل اے جو بنا ہے، یہ کارپوریٹر جو بنا ہے، یہ یہاں کا جو منسٹر بنا ہے، جب یہ خود اٹھ کر انہیں اپنی جگہ دے رہا ہے تو پتہ آپ لگائیں گے کہ یہ ان سے بھی بڑا ہے، مقام میں، مرتبے میں یہ ان سے بھی بڑا ہے، ان کی ادب کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں، بلا تمثیل آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ کے ذہن میں کس بات کو ڈالنا چاہ رہا ہوں۔ یہ وہ فاطمہ ہے، وہ طیبہ، وہ طاہرہ ہیں کہ جن کے مقام کو بتانا ہے۔ اللہ اکبر، جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آپ تشریف لاتی، تو اللہ اکبر، میرے آقا جس مسند پر آپ تشریف فرما ہوتے، میرے آقا اس مسند سے کھڑے ہو جاتے اور کہتے بیٹی آ جاؤ اور یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی پیشی ہو، ہرگز نہیں، لیکن بتانا یہ چاہتے ہیں، آپ میرے آقا خود کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے پیشانی کو بوسہ دیتے، ہاتھ کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتے، تو پتہ یہ چلا کہ جس نبی کے جس مسند پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میرے آقا نے جب بٹھایا ہے، تو بتاؤ ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ وہ مقام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب بروز قیامت، بروز محشر کا بھی وقت ہوگا، جب عرش کرسی بچھایا جائے گا، رکھا جائے گا، وہ عرش کرسی جہاں پر فرمایا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ مقام ہے، وہ کرسی ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شایان شان کے مطابق اس کرسی پر جلوہ فرما ہوگا، لیکن وہاں پر رب فرمائے گا کہ میں یہاں نہیں بلکہ میرا محبوب بیٹھے گا۔ یہ محبت ہوتی ہے، کسی کو اپنے مقام پر بٹھانا، یہ نہ سمجھے کہ ان سے بلند و بالا ہو گئے، نہیں، یہ محبت ہوتی ہے۔ اگر میں کسی کو بلا کر یہاں پر وقت کے نماز کے وقت کسی کو کھڑا کر دوں تو یہ محبت ہے، یہ احترام ہے کہ ان کے محبت، ان کا احترام ہمارے دل میں ہے، تو آئے اس مقام پر کھڑے ہو جائے۔ تو رب وہاں پر جب وہ کرسی رکھی جائے گی، جس کرسی پر اللہ رب العزت اپنے شایان شان کے مطابق جلوہ فرما ہوگا، رب فرمائے گا میں نہیں، یہاں پر میرا محبوب بیٹھے گا۔ جس کے بیٹھنے کے لیے رب کہہ رہا ہے کہ اس جگہ پر اور اس کرسی پر میں نہیں بلکہ میرا محبوب بیٹھے گا، لیکن وہ محبوب ہے جب اپنی مسند پر بیٹھا ہو، جب بی بی فاطمہ آئے تو کھڑا ہو جائے اور اپنے پہلو میں بٹھائے، اپنے مسند پر بٹھا لے، تو آپ اندازہ لگائے حضرت فاطمہ کا کیا مقام ہوگا۔ عزیزان محترم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جب بروز محشر، جب ہر ایک کو، اولیاء ہو، ابدال ہو، قطب ہو، چاہے ولی ہو یا ولیہ ہو یا مومن ہو یا مسلمان ہو، ہر ایک بندے کو اس راستے سے گزرنا جو راستہ جنت تک لے جاتا ہے یا جہنم میں گرا دیتا ہے، اور اس راستے کا نام پل صراط ہے۔ لیکن سنیں، کہنا یہ ہے کہ جب ہر کوئی گزر رہا ہوگا، جب باری آئے گی پیارے آقا کی لاڈلی کی، جب باری آئے گی میرے آقا کی نور نظر کی، لخت جگر کی باری آئے گی، دل کے ٹکڑے کی باری آئے گی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئے گی، جب ان کی سواری آئے گی،
تو عرش کے نیچے سے ایک فرشتہ ندا دے گا، آواز دے گا کہ اے اہلیان محشر، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی نگاہوں کو، اپنی گردنوں کو جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ کی سواری آ رہی ہے، اور آپ کے ارد و گرد 70,000 حوریں جمع ہوگی، غلام جمع ہوگی، ان تمام کے درمیان آپ جلوہ فرما ہو کر آپ الصراط سے جب آپ گزرے گی تو آپ بتاؤ کہ سارے اہلیان محشر کو یہ حکم ہوگا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ تو یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور ان کے پردے کا عالم بھی کیا تھا۔ اور یہ پردے کا وہ عالم ہے جو آج خاص کر ہمارے خواتین جو ہے، ہماری جو ماں اور بہنیں ہیں، ان کے لیے ایک عبرت ہے کہ جب تک آپ دنیا میں رہے، جب تک آپ باحیات زندگی آپ نے بسر فرمایا، نہ آسمان نے اور نہ ہی فلک نے، نہ ہی اس فرش نے، کسی چیز نے آپ کے سر مبارک کے بال کو دیکھا ہو۔ عزیزان محترم، یوں تو بے شمار حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے، اے ابا جان، جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گے؟ میرے آقا فرماتے، ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے تمہارے بابا جنت میں جائیں گے۔ تو پھر دوسرا سوال کرتے، بابا پھر آپ کے بعد عورتوں میں جنت میں کون جائیں گے؟ تو پیارے آقا فرماتے ہیں، مریم، عمران کی بیٹی مریم، وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی، یعنی حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنت میں جائے گی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پھول سا چہرہ کھلا ہوا تھا اتر گیا، خاموش ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، بیٹی معاملہ کیا ہے، تیرا چہرہ کیوں اتر گیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابا جان، اور اس واقعے کو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، ابا جان میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ میرے دل میں ایک بات تھی کہ حقیقت بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں آپ جائیں گے، لیکن بعد میں جو عورتوں میں جو سب سے پہلے جائے گی وہ کون جائے گی، یہ میں پوچھنا چاہتی تھی۔ جب آپ نے حضرت مریم کا تذکرہ کیا تو میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میرے دل میں ایک وسوسہ تھا، ایک خواہش تھی کہ ہو سکتا ہے کہ شاید میں پہلے جاؤں، لیکن آپ نے عمران کی بیٹی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر دیا، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جو اپنی بیٹی فاطمہ پر تھی وہ قربان جائے ہم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو اے میری نور نظر، اے میری لخت جگر، اے میری بیٹی پیاری فاطمہ، سن، تو دل آراز، تو دل چھوٹا مت کر، اپنے چہرہ جو ہے پھول جیسا اسے پھول جیسے ہی رہنے دے، اپنے آپ کو اداس مت کر، اپنے آپ کو غمزدہ مت کر۔ اس لیے میں نے جو کہا کہ سب سے پہلے حقیقت میں مریم ہی جنت میں جائیں گی، لیکن سن وہ کیسے جنت میں جائے گی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، جس سواری پر تو سوار ہوگی اس سواری کی لگام پکڑے، وہ آگے آگے جائے گی اور تو اوپر سوار ہو کر بعد میں جنت میں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت فرمائے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو بھی ان کا نام لے کر، ان کا وسیلہ لے کر جو بھی اللہ کے رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ میرے معزز سامعین اکرام، بے شمار واقعات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کتب احادیث میں موجود ہیں، اور خاص کر ہمارے جناب شفیع صاحب نے ایک بات کا تذکرہ کیا جب مجھے دوپہر میں کہنے کے لیے آئے تھے، وہ یہ تھے کہ حضرت وہ واقعہ میں مجھے بتا دیں کہ جس واقعے کا تذکرہ ہے، مختصر بات میں کہہ دوں کہ وہ واقعہ حضرت کو بہت پسند آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، جب میرے آقا تشریف لے گئے تو جتنے قدم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہر قدم کے بدلے غلام کو آزاد فرمایا۔ جب آزاد فرمایا اور آزاد فرمانے کے بعد جب دعوت ہوئی، دعا فرمائی گئی، تو وہاں پر بھی جتنے قدم پورے، پھر ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام، اور پھر ہر قدموں کو جمع کر جتنے قدم ہوئے، ہر ان تمام جمع قدموں کے
اتنے ہی اور غلام کو انہوں نے آزاد فرمائے۔ یہ سارا منظر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے۔ گھر واپس آئے، سارا ماجرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنایا کہ ایسا سا معاملہ ہوا، کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مال و دولت سے نوازا ہوتا تو ہم بھی میرے آقا کی دعوت فرماتے تھے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے شوہر کے اس انداز کو دیکھا کہ وہ اداس ہیں، اس بات کو سوچ کر تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ غمزدہ نہ ہوں، جاؤ میرے ابا جان کو، میرے بابا جان کو دعوت دے آنا۔ گھر میں کچھ نہیں ہے، روکھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، نہ کھانے کا کوئی اہتمام ہے نہ انتظام ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، گھر میں تو کوئی چیز ہے نہیں، کیونکہ صحابہ کے ساتھ میرے آقا تشریف لاتے ہیں، تنہا نہیں آتے، جب دعوت ہوتی ہے تو کچھ ہے نہیں تو کیسے انتظام کرو گی؟ فرماتے ہیں بلانا میرا کام ہے، بلانا میرا کام ہے اور نوازنا میرے رب کریم کا کام ہے، جاؤ دعوت دے کر آ جاؤ۔ جب دعوت مل گئی، دعوت ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت میں تشریف لائے، اور اس رات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات دعا میں ہاتھ اٹھائے، دعا مانگ رہے کہ مولا آج تک تیری اس بندی نے تجھ سے کچھ نہیں طلب کیا، لیکن آج میرے جو شوہر ہے، جو مولا کائنات ہیں، آج ان کی بات، ان کی عزت رکھنی ہے۔ اے مولا آج میرے گھر تیرا نبی آ رہا ہے، میرے گھر تیرا نبی آ رہا ہے، میں نے دعوت دی ہے، دعوت تو میں نے دے دی ہے، لیکن انتظام کرنے والا تو ہے۔ دعا مانگی، اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمایا۔ کیوں نہ دعا قبول ہو؟ جیسے ہی دعا قبول ہوئی، الحمدللہ دسترخوان جنت سے سارے میوے جات اترے۔ جب کھانا بچھایا گیا، تناول فرما رہے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور تمام صحابہ کو دیکھ رہے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ہے صحابہ کھانے کا یہ معاملہ کیسا ہے، اس کا مزہ کیسا ہے، اس کا لطف کیسا آ رہا ہے؟ صحابہ عرض کرتے کہ ایسا کھانا ہم نے اس سے پہلے کھایا ہی نہیں، اتنا مزہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے صحابہ یہ کھانا یہاں کا نہیں بلکہ جنت سے آیا ہوا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، سنتے ہوئے چلے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی بارگاہ میں پھر ہاتھ اٹھا دیتی ہیں اور فرماتی ہیں اے مولا، اے رب کریم، تو نے میری عزت رکھ لی، تو نے اپنے محبوب کے لیے انتظام کر دیا، لیکن ایک اور بات یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قدم کے بدلے انہوں نے ایک غلام کو آزاد کیا تھا۔ اے مولا میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی ہوں کہ میرے ابا جان، اے اللہ تیرا نبی جتنے قدم اٹھا کر زمین پر رکھ کر میرے گھر آئے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میرے نبی کی امت کی تو مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ نے دعا مانگی ہے، اللہ رب العزت نے میرے پیارے آقا کے ہر ایک قدم کے بدلے گنہگار امتیوں کی، کئی ہزار گنہگار امتیوں کے اللہ نے مغفرت فرما دی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ وہ کھانا ہے اور یہ وہ معاملات ہیں جس سے میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے۔ تو عزیزان محترم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں کچھ سننے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج یہ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ مالک مولا ہم تمام کو ان کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہماری خاص کر ماں اور بہنوں کو، امہات المومنین، اور خاص کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے طور طریقے اور جو ان کا پردہ تھا اور جو ان کی عبادت تھی، اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہماری ماں اور بہنیں اور اسلامی خواتین کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دعا کر لے اور انشاءاللہ تعالی